السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کچھ دن پہلے ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتا ہے اور کس نے پوچھا کہ کیا ایک اچھا مسلمان جو ہے اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو وہ کمنٹ پڑھ کے میں نے تبھی ارادہ کر لیا کہ میں اس بارے میں ضرور ویڈیو بناؤں گی تاکہ کافی لوگوں کی مسکنسیپشن جو ہے وہ دور ہو جائے ڈپریشن اور مذہب کو دیکھ کے. اس کے علاوہ بھی جس انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن دنیا والے ایون گھر والے بھی اس کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے تمہیں ڈپریشن ہو رہا ہے، یا اچھے مسلمان بنو یا اچھے مذہبی انسان بنو، یا تم نے بہت زیادہ گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تمہیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اس ویڈیو میں میں اسی حوالے سے بات کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے مذہب جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں. تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سی اہم باتیں آپ کے سمجھنے کے لیے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ڈپریشن کے بارے میں اگر آپ کو لوگوں کو معلومات ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈپریشن کے سمٹمز میں انسان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، بہت اداسی ہو رہی ہوتی ہے. ایک نارمل لیول کی اداسی ہوتی ہے جو کسی ناخوشگوار حالات کے بعد واقع ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کچھ نارملائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر اداسی بالکل وہاں ٹھہر جائے بلکہ شدت اختیار کر لے اتنی کہ ہر وقت رونے کا دل کرے، کسی بھی کام میں خوشی نہ ملے، ایون خود کو ختم کرنے کے خیالات آئیں، عموماً یہ سمٹمز جو ہے وہ ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے ڈائبٹیز ایک مرض ہے، ہائپر ٹینشن ایک مرض ہے، اسی طرح سے ڈپریشن بھی ایک مرض ہے. ہمارے جسم میں جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ انوالنٹری ہوتے ہیں، یعنی کہ خود بخود ہوتے ہیں، ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. تو انہی میں رد و بدل کی وجہ سے کوئی انسان کو کوئی بیماری آن پکڑتی ہے. اسی طرح سے ڈپریشن میں بھی دماغ میں موجود کیمیکلز کا امبیلنس ہو جانا ایک وجہ ہے ڈپریشن کی. عموماً جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے تمہیں ڈائبٹیز آ گئی. اس کو تو یہی کہیں گے کہ تم اپنا لائف سٹائل بہتر کرو، یا تمہارے لائف سٹائل میں یہ چیزیں خراب تھیں جس کی وجہ سے تمہیں ڈائبٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن جس کو ڈپریشن ہوگا تو اس کو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا کہ تم نے برے کام کیے ہیں، اس کا نتیجہ تمہیں ڈپریشن کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی کہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو بیسیکلی اس کو تو خوشی ملنی چاہیے اس کام سے. عموماً ہوتا بھی ایسے ہے کہ اسے خوشی ملتی ہے، لیکن اگر برین میں وہ کیمیکل ہی ریلیز نہیں ہوا تو اس کو بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہوگی. قدرت ایک نظام بنایا ہوا ہے، جب کوئی ایسا کام کرتا ہے انسان جس سے اس کو خوشی ملتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہے، تو پھر برین میں ایز اے ریوارڈ ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوشی ملتی ہے. اگر وہ کیمیکل ریلیز نہ ہی ہو، بالکل نہ ہو، تو خوشی نہیں ملے گی. جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی، جس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی اور پتہ یہی چلتا ہے کہ اس کو ڈپریشن تھا. وہ اچھا مسلمان بھی تھا، یہ سننے کو ملتا ہے. بنیادی طور پر تمام وہ احکامات کو پورا کرتا تھا جو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ سب پرفارم کرتا تھا، اس کے باوجود اس کو ڈپریشن تھا. تو یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں تھا اس وجہ سے اس کو ڈپریشن تھا. وہ کافی عرصے سے اینٹی ڈپریشن لے رہا تھا، وہ کام سارے وہی کرتا تھا جو اچھے انسان کو کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے برین میں کیمیکل ریلیز نہیں ہوتا تھا. تو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خوشی محسوس کرنے کے لیے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، ان کا بھی ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اب بات کرتے ہیں کہ مذہب کس طرح سے ایک رول پلے کرتا ہے ہمارے بیماریوں میں، ہماری جسمانی بیماریاں ہوں یا ذہنی بیماریاں ہوں. ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں سے بہت حد تک زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. ذہنی بیمار جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل تکلیف میں گزارتا ہے، لیکن صرف اور صرف لوگوں کو وہ تکلیف شو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اندر سے وہ بے حد تکلیف میں ہوتا ہے. یہ وہ جانتا ہے یا اس کے گھر والے جو اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اب نارمل حالات میں ایک انسان خود کو ایسے شخص کی جگہ رکھے جس کو ڈپریشن ہے اور اس کو کیا کیا حالات فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کے بعد وہ کیا نہیں چاہے گا؟ وہ بالکل چاہے گا کہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کو سب سے آسان راستہ اپنی تکلیف کو ختم کرنے کا ایک ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کی زندگی کو ختم کر دے. جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو اس دنیا میں ہی رہنا نہیں پڑے گا اور یہ سب برداشت نہیں کرنا پڑے گا. ایون کہ ذہنی بیماری اتنی اذیتناک ہوتی ہے کہ انسان کو موت جو ہے وہ آسان لگ رہی ہوتی ہے ذہنی بیماری کے مقابلے میں. تو ایسے میں ایک شخص
ایک اچھا مذہبی شخص جو سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کرتا، جو خودکشی نہیں کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ میں بے شک بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن میرے مذہب میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو میں یہ نہیں کروں گا، بے شک مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو پھر ہاں جس کا ایمان مضبوط ہے، پھر کہا جائے گا کہ ہاں اس شخص کا ایمان مضبوط ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں اپنے مذہب کو پہلے لے کر آ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اپنے فیصلوں میں اپنے مذہب کو آگے رکھتا ہے اور اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک مذہب جو ہے انسان کی بیماری میں، ذہنی اور جسمانی بیماری میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کرے گا، لیکن جس کا کمزور ہوگا وہ ان تکلیفوں سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر لے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ جو خودکشی ہے وہ کتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے جو ڈپریشن ہے وہ ہمارے مذہب سے لنک کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی مسکنسیپشن جو ہے وہ اس وقت دور ہو گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔